اور یہ جوئے کی جدید شکل جو ہے یہ عام لوگوں کی اولاد کے لیے اور خصوصاً کاروباری حضرات کی اولاد کے لیے ایک ایسی لعنت بن چکی ہے کہ جو بہت ہی خطرناک نشے کی حد تک ہے. یعنی ہیروئن کرسٹال سے بھی زیادہ یہ نشہ ہے، اور کئی لوگ اس کے اندر کروڑوں روپے اپنے والدین کے تجارتی لوگ اور دیگر لوگ اس میں ہار کر اپنے والدین کو بھی کنگال کر چکے ہیں. اب تو ایک بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے کہ جی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں نے کوئی شاپنگ کرنی ہے. اب وہ 10,000 لے کے اس نے شاپنگ نہیں کرنی ہے، اس نے جا کے خاموشی سے مقامی بوکی سے اپنے پاس ایل سی کھولنی ہے. اس میں اب ایل سی کے اندر آپ دیکھیں کہ تاش بھی ہے، اچھا اس کے اندر گھوڑوں کی ریس بھی ہے، اس کے اندر صرف کرکٹ کی حد تک، صرف کرکٹ کے اندر نہیں، اس کے اندر گھوڑوں کی ریس بھی ہے، اس کے اندر کتوں کی ریس بھی ہے، اچھا اس کے اندر جہاز کے اڑانے کے نظام بھی. اس طرح کوئی بڑا ایونٹ ہو تو اس میں لوگوں کا وہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ڈکیتیاں اور چوریوں کی وارداتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. اچھا کیونکہ بہت سارے جواری ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ آج جی بڑی اہم ٹیم کا میچ ہے، آج پیسہ نہیں ہے جی، آج ایک 20,000 لگانا ہے، 50,000 لگانا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، تو آپ ایک جائزہ لیں کراچی شہر کا، تو جب بھی کوئی ایونٹ آیا ہے کرکٹ کے حوالے سے، ورلڈ کپ کا آیا ہے یا کاؤنٹیز میچز کا آیا ہے یا دیگر ممالک کے کاؤنٹیز میچز کا جو ایونٹ چلتا ہے، اس کے اندر جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے تو آپ کراچی شہر میں دیکھیں موٹر سائیکلوں کی چوری، ڈکیتی، ریبری کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ شروع ہونے والا ہے. شائقین کرکٹ کا جوش و خروش اس وقت عروج پر ہے، لیکن ہر ایونٹ کے ساتھ اس کا ایک سیاہ پہلو بھی جڑا ہوتا ہے، جوئے اور سٹے کا. ہر گیند پر، ہر رنز پر، جیت ہار پر کروڑوں روپے کا جوا لگایا جاتا ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جوا کس طرح کھیلا جاتا ہے، کس طرح اس کے نیٹ ورکس کام کرتے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ عام بندہ اس سے کس طرح، ایک عام شخص اس جوئے سٹے سے جو ہے وہ کس طرح اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے وحید مغل. وحید مغل جو ہے وہ اس نیٹ ورکس پر جو ہے گہری نظر رکھتے ہیں، اور بطور سماجی شخصیت جو ہے وہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ وحید صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں جوا سٹا ہمیشہ سے کھیلا جاتا رہا ہے، کیا وقت کے ساتھ اس میں کوئی جدت آئی ہے؟ بہت شکریہ وکیل صاحب، اس کے جدت تو آئی ہے اور بڑی اچھی جدت آئی ہے. اس میں پہلے تو یہ آواز کے ذریعے کھیلا جاتا تھا، مختلف علاقوں میں بکیز بیٹھتے تھے اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ نیٹ ورک چلتا تھا کہ ابھی ایک میچ ہو رہا ہے دو ٹیموں کے درمیان، تو ان دو ٹیموں کو لوگوں نے چوائس کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم جیتے اور یہ ٹیم جیتے. اب اس میں وہ آواز لگاتے ہیں. اب ان کے آواز لگانے کا یہاں کراچی کا تو طریقہ کار یہ 1-0 کھایا. اچھا اب 1-0 کھایا کا مطلب ہے 10,000 کھایا. اچھا یعنی اس اوور میں یہ اسکور نہ بنے. اچھا میں نے 10,000 کھایا جی، یہ نہیں بنے. اب اگر کسی نے کہا کہ یہ اس اوور میں یہ اسکور بنے تو وہ کہتا ہے میں نے 1-0 لگایا. اچھا ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا یہ آواز پہ. ابھی کچھ جیت کے لیے اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے لگانا، لگانا اور ہارنے کے لیے کھانا، اچھا یعنی ایک لگانا ایک کھانا. اچھا یہ تو کراچی کا ہے. صحیح ہے. اب اسی طرح اگر دیگر صوبوں کے اندر آپ دیکھیں تو پنڈی ہو گیا، دیگر علاقے ہو گئے، تو ان کے اندر سبزیوں کے نام سے مقصد کام کیا جاتا ہے. اچھا 10 کلو ٹماٹر کھائے، 10 کلو آلو کھایا، مثال کے طور پر. تو اب اس کے اندر جدت یہ آ گئی ہے کہ اب اس جوئے کے اندر عام لوگوں سے ہٹ کر یونیورسٹی، اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ بھی اس کام کے اندر پھنس چکے ہیں. اچھا آج کل اس کو یہ ایک ایل سی کہلاتی ہے. میں آپ کو موبائل پہ اگر دکھانا چاہوں اس کو، جی وہ اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں. ہاں، آپ تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جوا کس طریقے سے چل رہا ہے اور کس طریقے سے اس کا نیٹ ورک کنٹرول کیا جا رہا ہے. ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ ایل سی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسکرین ہے. یہ وہ اسکرین ہے جو ایل سی کہلاتی ہے، جو ایک بکی جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے. اس کا ایک پاس ورڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو پاس ورڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس پاس ورڈ کو آپ اس کے اندر کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ جتنا اماؤنٹ بھی دیتے ہیں بکی کو، وہ اماؤنٹ لاکھ روپے دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں، 20,000 دیتے ہیں یا 10 لاکھ دیتے ہیں، وہ اماؤنٹ آپ کے پاس اس ایل سی کے اندر آ جاتا ہے. پھر
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیسے لکھے ہوئے ہیں اس ایلسی کے اندر. اس میں آپ مقصد ہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5,000 10,000 2,000 1,000 آپ اس میں لگا کے کھیل سکتے ہیں. وہ جو آپ سے شروع میں پیسے لیے جاتے ہیں وہ ایڈوانس ہوتے ہیں. وہ ایڈوانس ہوتے ہیں. اچھا جیسے ایک بکی نیٹ ورک چلا رہا ہے, میں نے اس کو کہا کہ جی مجھے ایل سی چاہیے جی, آج پاکستان کا میچ ہے اور انڈیا کا میچ ہے, مجھے ایک ایل سی چاہیے جی. وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو کتنے کی ایل سی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جی مجھے آپ 10,000 کی ایل سی دے دیں, یا میں زیادہ کھیلنے والا ہوں تو مجھے 50,000 کی ایل سی دے دیں. تو اب وہ آپ کو ایک کوڈ بھیجے گا, اس کوڈ کو آپ اس کے اندر وہ کریں گے, گوگل پہ جائیں گے, اس کوڈ کو آپ ڈالیں گے تو آپ کے پاس وہ سائٹ کھل جائے گی. اسی کے اندر آپ دیکھیں یہ پیسے لکھے ہوئے ہیں, ان پیسوں کو آپ لگائیں گے. اب آپ 2,000 لگانا چاہتے ہیں, آپ 4,000 لگانا چاہتے ہیں, آپ 50,000 لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. اور یہ جوئے کی جدید شکل جو ہے یہ عام لوگوں کی اولاد کے لیے اور خصوصاً کاروباری حضرات کی اولاد کے لیے ایک ایسی لعنت بن چکی ہے کہ جو بہت ہی خطرناک نشے کی حد تک ہے. یعنی ہیروئن کرسٹال سے بھی زیادہ یہ نشہ ہے, اور کئی لوگ اس کے اندر کروڑوں روپے اپنے والدین کے تجارتی لوگ اور دیگر لوگ اس میں ہار کر اپنے والدین کو بھی کنگال کر چکے ہیں. اچھا جی یہ کب سے, یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ تو ایک زمانے سے چل رہا ہے, لیکن اب جو ہے یہ 8-10 سال سے, یہ جب سے مطلب انٹرنیٹ وغیرہ جب سے وہ ہوا ہے, یہ 8-10 سال سے یہ جدت آئی ہے. اب تو ایک بچہ اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے کہ جی مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے, میں نے کوئی شاپنگ کرنی ہے. اب وہ 10,000 لے کے اس نے شاپنگ نہیں کرنی ہے, اس نے جا کے خاموشی سے مقامی بکی سے اپنے پاس ایل سی کھولنی ہے. اس میں اب ایل سی کے اندر آپ دیکھیں کہ تاش بھی ہے, اچھا اس کے اندر گھوڑوں کی ریس بھی ہے, اس کے اندر صرف کرکٹ کی حد تک, صرف کرکٹ کے اندر نہیں, اس کے اندر گھوڑوں کی ریس بھی ہے, اس کے اندر کتوں کی ریس بھی ہے, اچھا اس کے اندر جہاز کے اڑانے کے نظام بھی ہے. اب جہاز کا جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ میں آپ اس کو ذرا دیکھ لیں ایک نظر, یہ دیکھیں یہ اب جہاز اڑ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ لگا دیتے, اس پہ لگا دیتے ہیں. اب اس میں کئی لوگ تباہ ہو چکے ہیں, کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا تباہ ہو چکے ہیں. اس میں پیسے جو ہے اگر فرض کرے جیت جاتے ہیں تو آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ پیسے وہی بکی دیتا ہے جو بکی آپ کو ایل سی دیتا ہے. اور یہ آن لائن پیسے دے دیتے ہیں یا یہ وہ تو مکالی ہے نا. ابھی میرا علاقہ ہے, میرا محلہ ہے, میرے علاقے کے اندر مجھے پتا ہے کہ کون کون سی لوگ بک چلا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب میں نے ایک ایل سی ڈالی, میں اگر جیت گیا تو میں اس کو کال کروں گا میں جیت گیا ہوں جی. وہ بولے گا جی آپ کہاں پر ہیں جی, آپ کے پاس میں بندہ بھیج رہا ہوں, اس سے آپ پیسے لے لیں, یا میں نے آپ کے پڑوس کی دکان پہ دے دیے اس سے لے لیں. اچھا اسی طرح جب آپ ہار جاتے ہیں, اب اگر آپ نے ایڈوانس پیسے نہیں دیے آپ ہار جاتے ہیں تو وہ آپ کو کال کرے گا کہ جی آپ 50,000 ہار گئے, آپ 20,000 ہار گئے, آپ کہاں پر ہیں, میں آپ کے پیچھے آؤں. نہیں تو آپ وہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے ہی کرتے ہیں. اگر اکاؤنٹ سے اگر ایسا بھی ہے کہ کوئی جان پہچان والا ہے وہ ایڈوانس نہیں لیتا, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ پہ ٹرسٹ کر کے وہ آپ کو 50,000 لاکھ کی ایل سی دے دیتا ہے, اس پیسے کو جب آپ ہار جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو فون کرتا ہے کہ بھائی جان آپ کی ایل سی خالی ہو چکی ہے, وہ پیسہ آپ دیتے. پھر اس کا بندہ آتا ہے یا وہ خود آتا ہے, وہ اس پیسے کی یہ کراچی کے ہر علاقے میں اس طرح ان کے نیٹ ورک موجود ہے, ہر علاقے میں, پورے پاکستان میں موجود ہے. اچھا پورے پاکستان میں, صرف میری ضلع کے ماڑی میں کروڑوں روپے کا جوا اس کرکٹ کے اوپر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کو کرکٹ کے اوپر ہی کھیلیں. اس کے اندر انہوں نے بہت سارے آپشن دیے ہوئے ہیں, اس میں تاش کا گیم دیا ہوا ہے, اس میں گھوڑوں کی ریس دی ہوئی ہے, اس میں کئی قسم کے 20 قسم کے گیم اس ایل سی کے اندر موجود ہیں جس پہ یہ لوگ کھیلتے ہیں. اچھا, لیکن جب اس طرح کوئی بڑا ایونٹ ہو تو اس میں لوگوں کا وہ انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ڈکیتیاں اور چوریوں کی وارداتیں ڈبل ہو جاتی ہیں. اچھا کیونکہ بہت سارے جواری ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ آج جی بڑی اہم ٹیم کا میچ ہے, آج پیسہ نہیں ہے جی, آج ایک 20,000 لگانا ہے, 50,000 لگانا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, تو آپ ایک جائزہ لیں کراچی شہر کا, تو جب بھی کوئی ایونٹ آیا ہے کرکٹ کے حوالے سے, ورلڈ کپ کا آیا ہے یا کاؤنٹیز میچز کا آیا ہے یا دیگر ممالک کے کاؤنٹیز میچز کا جو ایونٹ چلتا ہے, اس کے اندر جیسے ہی وہ شروع ہوتا ہے تو آپ کراچی شہر میں دیکھیں موٹر سائیکلوں کی چوری, ڈکیتی, ریبری کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو جوا کھیلنے کے لیے پیسہ چاہیے, تو آپ
اس کا ذرا جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اگر یہ جوا کھیلا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ منظم انداز میں کھیلا جاتا ہے ہر علاقے میں، پولیس والوں کو علم میں نہیں ہوتا یہ؟ نہیں خیر پولیس کے علم کے بغیر تو شاید کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے بکیز جو ہیں یہ باقاعدہ اس نظام کو سنبھالتے ہیں، سرکاری نظام کو بھی سنبھالتے ہیں، اور ان کی جو پھٹیکیں ہیں وہ بھی وہ ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ منظم نیٹ ورک جو ہے تو اتنا آزادانہ چل رہا ہے. والوں کے ساتھ ملی بھگت سے مقصد یہ ایک نظام نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کراچی شہر میں پولیس کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، ان کی اجازت کے بغیر کیسے یہ نیٹ ورک چلے گا؟ کسی صورت میں نہیں چل سکتا. اچھا کرکٹ کا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب کرکٹ میں کس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں؟ بال پہ کھیلے جاتے ہیں کہ ہم یہ جیتے گا تو اس پہ لگا کرکٹ میں اب جب آپ کی ایل سی ہے، اس میں 1 اوور پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں، ہر گیند پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں، 5 اوور پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں، 10 اوور پہ بھی آپ کھیل سکتے ہیں. 20 اوور کا میچ ہے اور 6 اوور. اس میں کس طرح کھیلتے ہیں کہ یہ آؤٹ ہوگا اتنے پہ یا ہاں رنز بنیں گے؟ اب اس میں نے آپ کو ایل سی دکھائی ہے، یہ میں آپ کو باقاعدہ پوری دے دیتا ہوں. اس کے اندر کھلاڑیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کھلاڑی اتنے چوکے مارے یا نہیں مارے، یہ کھلاڑی اتنے چھکے مارے یا نہیں مارے، اچھا یہ کھلاڑی اتنے رن پہ آؤٹ ہو یا نہ ہو، یہ 10 اوور کھیلے، 5 کھیلے، 4 کھیلے، ان سب چیزوں کے اوپر ایک گیند سے لے کر 20ویں اوور تک یہ جوا چلتا ہے. اور ہار جیت پر تو ہوتا ہی ہے، ہار جیت پر ہوتا ہے یہ، اور کھلاڑی رنز پر بھی ہے اور رنز گول پر بھی ہے. بورڈ پر بھی ہے. اچھا اس کا نیٹ ورک اس طرح چلتا ہے. صحیح. اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر میں، ہمارے علاقے میں، ضلع کیماڑی میں اور دیگر کراچی شہر میں کوئی بھی کاؤنٹی میچ ہو یا کوئی ورلڈ کپ کا ایونٹ ہو تو اس میں ریبری، ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں. یا آپ ایک سروے کر لیں، جائزہ لے لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور یہ صرف اس میں نوجوان لگاتے ہیں یا کوئی بڑی عمر والے ہیں یا وہ؟ نہیں سر، اس میں تو میں نے 70 سال کے بوڑھے بھی دیکھے ہیں، اچھا اس میں نے 18 سال کے لڑکے بھی دیکھے ہیں، اس میں نے 15 سال کے لڑکے بھی دیکھے ہیں، اس میں خواتین بھی دیکھی ہیں. اچھا. یعنی یہ اتنا منظم انداز اختیار کر چکا ہے کہ یہ ابھی ہر گھر تک. اور یہ صرف کچی آبادی تک ہے یا پوش علاقے، ڈیفنس کلب؟ ڈیفنس وغیرہ میں تو خیر بڑی سطح پر ہوتا ہے. ابھی آپ کا یہ ڈیفنس ہے، اس ڈیفنس پہ یہ کروڑوں کے حساب سے ہوتا ہے. ابھی جیسے ہماری کچی آبادی ہے، اس میں 2000 کھایا، 2000 لگایا، 1000 کھایا، 4000 کھایا، لیکن آپ کے ڈیفنس میں کھوکا کھایا. اچھا یعنی کھوکے کا مطلب ہے کروڑ روپیہ. اچھا پیٹی کھائی، پیٹی سے مراد لاکھ روپیہ. اچھا 10 پیٹی کھائی، 50 پیٹی کھائی تو ہم لوگ بعض ٹائم بولتے ہیں یہ آم کی پیٹی ہے یا پیاز کی پیٹی ہے، کون سی پیٹی ہے. یعنی اس حد تک یہ مقصد ہے. اب ہماری کچی آبادیوں میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ گھس چکا ہے، اور وہ جوئے کی لت ان کو لگتی جا رہی ہے، اور وہ کسی وقت بھی مقصد ہے اپنے اس فیوچر کو، جس فیوچر پہ ان کے والدین نے ان کو ڈالا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں تعلیم کے لیے، تو وہ مقصد ان کے والدین کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اس جوئے کی لعنت سے نکل نہ جائیں. بہت شکریہ وحید صاحب. اور یہ جو آپ بتا رہے تھے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے نوجوان بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی جو ہے وہ اس جوئے کی لت میں پڑ گئے. کرکٹ کو کرکٹ کی طرح دیکھنا چاہیے ایک تفریح کے طور پر، اور اس کے ساتھ جوا جو ہے یا اس کے ساتھ اس طرح جو غیر قانونی سرگرمی ہے یقیناً اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. پولیس کو بھی، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے تاکہ جو ہے یہ جو ایک مطلب ہیلدی ایک اور صحت مندانہ سرگرمی ہے وہ کسی طریقے سے جرم کے ساتھ نہ جڑ سکے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.